السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں بڑی امپورٹنس موضوع پہ جو آپ سے باتیں کرنی ہے، ڈسکس کرنا ہے۔ کوشچنس یہ ہے کہ آج سماج میں یا پھر ہمارے کلچرس میں یا پھر ہماری سوسائٹی میں ایک بہت لوگوں کا ایک چرچا ہوتا ہے، وہ لوگوں کا ایک انٹینشن ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا، گورنمنٹ کی زیادتی ہے، گورنمنٹ کی شدت ہے، یا گورنمنٹ ایسا کرتا ہے، گورنمنٹ ایسا کر رہا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایشوز نہیں ہے، یہ اس کا ایشوز نہیں ہے، ہمارا خود کا ایشوز ہے۔ چونکہ ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی جب معراج میں گئے تو وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کر رہے تھے تو وہاں پہ کچھ چیزیں اوپر جا رہی تھی اور کچھ چیزیں نیچے آ رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے بہت پیارا کوشچن پوچھا کہ یہ جو اوپر جا رہی ہے وہ کیا چیز ہے، اور نیچے جو آ رہی ہے وہ کیا چیز ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، یہ جو بندے کا اعمال ہے جو اوپر جا رہے ہیں، اور جیسا اعمال اوپر جا رہا ہے اس کا اللہ کا ایسا فیصلہ ہو رہا ہے۔ تو معاملہ جو ہے وہ حکومت کا نہیں ہے، معاملہ اصل جو ہے اللہ کے اماور کا، اللہ کے حکم کا ہے۔ اگر اللہ کے حکم کو پامال کریں گے، اللہ کے حکم کو ضائع کریں گے، تو اللہ کے نبی کی دوسری حدیث ہے جو بہت مشہور معروف حدیث ہے کہ جب اللہ کے نبی نے ممبر پر تشریف لے کر گئے تو پہلے پائدان پہ جو پہلے اسٹیپ پہ چڑھے تو آمین کہا، پھر سیکنڈ اسٹیپ پہ چڑھے تو پھر سیکنڈ ٹائم آمین کہا، پھر تھرڈ اسٹیپ پہ چلے تو پھر تھرڈ ٹائم آمین کہا۔ تو جب یہ عمل معمول میں آیا، پھر جب اللہ کے نبی نے خدا سے اترے تو صحابہ کی ایک عادت سی تھی کہ جو چیزیں ایسے ہوتی تھی، جو نئی چیزیں ہوتی تھی وہ پوچھتے تھے، کیونکہ آج پوچھنے کا معیار یہ ختم ہو گیا۔ تو صحابہ کی صفت تھی کہ پوچھا کرتے تھے۔ تو جب یہ ساری انسیڈنٹ کے بعد جب اللہ کے نبی سے یہ پوچھا گیا کہ آپ غیر معمول، مطلب اب معمول کے علاوہ یہ سارے عمل میں نے آپ کو دیکھا، کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور بد دعا دے کر گئے، جس پہ میں نے آمین کیا۔ ایک تو جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا وہ خود ایک ہارڈ پاورفل، اور اللہ کے نبی کی آمین، اللہ کے نبی کو آمین کہنا مطلب وہ کتنا اثردار دعا ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہلاکت ہو جائے وہ انسان جو ضعیف کی حالت میں ماں باپ کو پایا اور ماں باپ کی اتنی خدمت نہ کرتے کہ جنت کو واجب کر، اس پہ بد دعا دی، ہلاک ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے اس پہ آمین کہا۔ اور سیکنڈ یہ تھا کہ رمضان آئے اور اتنا اس نے دعا مانگ اپنی مغفرت نہ کرا دے، اس پہ ہلاکت ہے اس شخص پہ، اس پر بھی آمین کہا۔ اور تیسرا یہ شخص کہا کہ جب اللہ کے حکم کو انسان توڑے گا تو اللہ تعالیٰ ایک ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے جو اس کو بڑی کی عزت نہیں کرے گا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرے گا، اور علماء دین کی قدر نہیں کرے گا، اس پہ آمین کا۔ دیکھو یہ ہونے والی ہے، اگر ہم اللہ کے حکم کو پامال کریں گے تو اللہ ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیں گے۔ تو ظالم بادشاہ کا ظلم یہ جو ہے بائی ڈیفالٹ نہیں ہے، بائی ڈیزائن ہے، چونکہ اللہ کا کوئی بھی امر جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اللہ کا یہ عذاب ہے، اور یہ کوس رہے حکومت کو کہ حکومت بدلے گی تو حالات بدلیں گے، حکومت بدلے گی تو حالات نہیں بدلیں گے، اگر ہمارے اعمال بدلیں گے تو ہماری حالات بدلیں گے۔ جب تک ہمارے اعمال نہیں بدل سکتے، جب تک اللہ کے حالات اوپر سے زائل نہیں ہوگا۔ چونکہ دو چیزوں کو، دو حدیثوں سے میں اس باتوں کو سمجھایا کہ فیکٹ ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں حالات ہمارے بدلے تو ہمارے اعمال کو بدلنا پڑے گا، نہیں تو یہ حالات کا رونا روتے روتے ختم۔ کیونکہ جتنی ساری حالات ہیں جو دیکھ رہے ہو آج کے جو گزر رہا ہے، یہ سارے حالات جو ہے ہر وقت کے اندر آیا ہے۔ اس سے زیادہ حالات نہیں ہو سکتا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر یہ جب منظومی نے کہا فرعون کو کہ ایک ایسا بچہ آنے والا ہے جو آپ کی سلطنت کو ختم کر دیا جائے گا، تو اس وقت قتل عام ہوتا، مطلب کہ جتنے سارے بچے پیدا ہوتے تھے، بچے کو پیدا کرتے تولد ہوتے ہوئے پیدا ہوتے اس کو ختم کر دیا جاتا۔ اس سے بڑا نرسنہار کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ظلم جو ہے نا، ظلم سے نہیں، ظلم کو جو ہے نا
اللہ کی قربت سے حاصل کر کے اللہ کی مدد سے ضرور ظاہر ہو سکتے. تو اس کے لیے ہم فکر میں رہتے ہیں حکومت کو بدل دینا. حکومت کچھ نہیں، حکومت بھی اللہ کی محتاج. اللہ سے بر پڑے گیا، اللہ تعالیٰ سے حکومت نہیں بنا ہے، اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے، سب اللہ کے کنٹرول کے اندر. لیکن جب ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں تو اللہ کے فیصلے کیسے ہو؟ اس لیے سارے لوگوں کو ضرورت اس بات کا کہ اپنے اعمال کو درست کرے، اپنے حالات خود بخود درست ہوگا. دوسرا ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو یہ چیز سمجھاتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی دنیا سے وفات پائے حالات کیسے آتے ہیں، حالات کیسے بدلتے ہیں. تو ایک ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب اللہ کے نبی پردہ فرما گئے، اللہ کے نبی بصر ہے، موت برحق ہے اور مرنا تو حق ہے، جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو ہوا یوں کہ جب اللہ کے نبی کی مثال ہو گئی، اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے، تو چونکہ اللہ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ہر کچھ برداشت ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی کی جدائی برداشت نہیں ہو سکتا. چونکہ سارے صحابہ اللہ کے نبی سے اتنا زیادہ محبت کرتے تھے جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں. ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچے سے، پیسے سے، دولت سے، سب سے زیادہ جو محبت کرنے والا ہے وہ اللہ کے نبی. اس لیے صحابہ ہر کچھ برداشت کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی جدائی صحابہ کو ہرگز برداشت نہیں ہو سکتی. بہرحال موت تو حق ہے، آنے والی ہے. تو اللہ کے نبی جب دنیا سے پردہ فرمائے تو بڑا شاق گزرا، بڑا غم، لوگوں میں ایک شدت سی تھی، لوگوں میں ایک پریشانی سی تھی. جو صحابہ جہاں پہ تھے کھڑے سن ہو گئے اور افراتفری کا ماحول ہو گیا. اب اس وقت فتنہ اللہ کے نبی کے جاتے ہوئے اور سارے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان، علی رضی، بڑے بڑے صحابہ موجود ہے، اور فتنہ پیر پسار دیا. اب یہ آواز گونجنے لگے کہ اب دین ختم ہو جائے، اللہ کے نبی گئے، اب دین ختم ہو جائے. اور یہ رومرز آنے لگے، کوئی فارس کی لشکریں آ رہی مدینہ کو، کوئی روم کی لشکریں آ رہی ہیں، کوئی یمن سے لشکریں آ رہی مدینہ کو نہیں. اور بہت سارے ایسے طبقہ تھے جو مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے. حالات بڑے کس مکس میں تھا. عمر جیسا صحابی، جلیل القدر صحابی، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ایسے سوجھ بوجھ رکھنے والے صحابی، ان کی بھی قدم کھسک گئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی انتقال ہو گیا ہے تو اس کا سر قلم کر دیں. سوجھ بوجھ والے ان کے رائے پہ فیصلے ہوتے تھے، ان کے یہ قدم اکھڑ گئے تھے. مطلب اتنے دانشمند انسان بھی نہیں سمجھ میں آ رہے تھے کیا. ایک واحد شخص تھے، صحابی تھے، جو نے دین کو ایسا سینچا ہے اور ایسا اس کنڈیشن میں، اس سچویشن میں دین کو ایسی حفاظت کی ہے کہ اس کا کوئی نظیر، اس کا کوئی مثال نہیں ہو سکتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد نبی کے اندر گئے اور خطبہ دیے، جس میں قرآن کی آیت ہے، جس کا تفسیر میں آتا ہے، خلاصے میں آتا ہے کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت حق ہے، آیت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. پھر یوں ہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے ہیں وہ تو ایمان اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ اب اپنا دین چھوڑ سکتے. اگر جو نبی کو اللہ مانا یا اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لایا، لیکن جو اللہ کے اوپر ایمان لائے، اللہ کے اوپر جو ایمان لائے، اللہ آج بھی ہے، کل بھی تھا اور ہمیشہ رہنے والے. اللہ کے نبی پردہ فرمائے، اللہ کی ذات براؤل برا ہے، براہ راست خود ہے. یہ جب آیت کریمہ پڑھے گئے تو بڑے صحابہ شوق ہو گئے کہ ہم نے ایک آیت پہ غور ہی نہیں کی. اس وقت پھر اب اس لوگوں کی رائے آئی کہ کیا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے اور اتنے سارے فتنے پیر پسار دے، کیا کرنا چاہیے اس ٹائم. تو سب نے سبھی نے کچھ رائے دیے، کچھ بولے کہ جو لشکریں آ رہی ہے باہر سے، عزم سے جو آ رہی ہے مدینہ کو لوٹنے کے لیے، اس کو روکا جائے باہر نکل کے. کچھ لوگوں نے کیا ہے مدینہ کے اندر ہے کہ حفاظت کی جائے. صحابہ رضی اللہ اجمعین میں سے ایک صحابی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمائے کہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں، حالات کا مقابلہ تو عمل سے. ہوا یوں کہ اللہ کے نبی نے اپنے زندگی حیات میں
ایک جماعت کی تشکیل کی کہ اسامہ کی جماعت کو روانہ کرو، لیکن ایسا حالات آ گئے تھے، نازک حالات آ گئے تھے، اللہ کے نبی سے پردہ فرمانا، اس سے زیادہ صحابہ کے دل پہ کیا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہو، تو انہوں نے تھوڑی تاخیر ہو گئی. تو حالات یہ سارے نقصے، سارے نظارے صحابہ نے دیکھا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے نبی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے کہ ابو بکر زندہ رہے اور اللہ کا دین مٹ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. اور دوسرا جملہ انہوں نے کہا کہ لشکریں آ رہی مدینہ کو لوٹنے کے لیے، لوٹنے دو. اگر ازواج مطہرات اللہ کے نبی کی بیویاں میں سے ہر بیوی کو قتل کیا جائے، ان کی لاش کو مدینہ کی گلیے میں جنگل کے جانور نوچتے بھی رہے، یہ تو ابو بکر دیکھ سکتا ہے. لیکن اللہ کے دین کے اندر ایک چھوٹا سا کمی آ جائے کہ ابو بکر برداشت کر سکتا. کچھ تو وجہ تھا جو اللہ نے سلام بھیجا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ کی، کچھ تو وجہ تھی. پھر بات یہی طے ہوئی اور سارے لوگ 2 4 5 10 کی جماعتیں بن پورے مدینہ پھیل گئے. جیسے قدم صحابہ کا اللہ کے دین کے لیے نکلا ہے نا، سارے باطل ٹوٹا ہے، سارے باطل ریزہ ریزہ ہوا ہے، سارے باطل کا فیصلہ اللہ نے کیا. کب کیا معلوم ہے؟ کہ جب ایک صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، قائم تھے حالات، اور پھر ایسا ہی ہوا، سارے چھوٹی چھوٹی جماعت بن کے پورے مدینہ. اب باہر کی جماعتیں جو لشکر آ رہی تھے مدینہ کو لوٹنے کے لیے واپس پھر گئی، لیکن پورا مدینہ جنگ کے ماحول میں بدل گئے اور سارے صحابی نکل گئے تھے. پھر اللہ نے حالات بدل دیے. اللہ نے کیسے حالات بدلے؟ کہ سارے کفار مکہ اور سارے عزم کے جو لشکر اللہ نے اس کے سب کے دل میں خوف ڈال دیا، اور جو مدینہ کی لوٹنے کے ارادے سے آئے تھے اور سارے لوٹ گئے. اور مورخ نے اس بات کو لکھا ہے کہ اگر یہ قول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نہ ہوتا کہ ابو بکر زندہ رہے اور اللہ کے دین میں تھوڑی کمی آ جائے، ایسا ہو سکتا. پھر اللہ نے حالات کو بدلا. ہمارا عقل آج کیا کہتا کہ لشکریں آ رہی ہے مدینہ کو لوٹنے کے لیے، ہم مدینہ کو خالی کر رہے ہیں. لیکن دین کی محنت جب چھوٹے گی نا، دین کی غالباً 5 دن 5 to 6 days صرف ڈیلے ہوا تھا اللہ کے نبی کیا جماعت کی تشکیل کے ہوئے اور اس کی روانگی میں کچھ ڈیلے ہوئی، اللہ نے حالات کو بدل دیے. جیسے جماعت روانہ ہوئی اللہ نے حالات کو موافق کر دی. اگر آج سوچو مسلمان کو سوچنا چاہیے اس بات کو کہ تھوڑی تاخیر سارے نقشے بدل دیے. صحابہ کی برکتیں، صحابہ کی قدم کی دھول، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدث نہیں مقابلہ کر سکتا صحابہ کا قدم مدینہ کے سنتا. کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ دین کی محنت سے آپ دور رہو گے اور حالات آپ کے موافق ہوگا. اگر ایسا ہوتا نا، مدینہ کے اندر حالات ایسے نہیں ہوتے. جب مدینہ کے اندر حالات آ رہے، صحابہ کی موجودگی میں حالات آ رہے، ازواج محترات موجود ہے اس میں، آج آپ کس کھیت کے مولی ہو یا کس حیثیت کے ہو جو آج آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم دین کی محنت نہیں کریں گے اور حالات ہمارے موافق ہوا، سازگار ہوگا؟ یہ خواب ہے، یہ خواب سے نکل جاؤ. ہمیں ہر انسان کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انسان کو اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے. وہی حالات اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک اللہ کے اماور کو ہم لے کر جدوجہد نہیں کریں گے. حالات بدلے گا ہمارے معاملات سے بدلے گا، حالات ہمارے حکام سے نہیں بدلے گا. ڈیٹس کلیئر ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. زیادہ گفتگو نہیں کریں گے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، دیکھیں گے پوسٹ کر دیں گے. اس لیے چھوٹی سی ویڈیو میں بہت بڑا میسج ہے کہ اگر آپ بھی حالات کو رونا مت. کوئی فیصلہ ایسا نہیں جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے. تو کیا مجال ہے ان ظالموں کی کہ ظلم کرے؟ اللہ کی طرف سے اگر حقیقت میں اس کو ہم ختم کرنا چاہتے، زائل کرنا چاہتے، تو سب انسان کو، سب مسلمان کو اللہ کے اماور کو مضبوطی سے پکڑ لے. اللہ کی قسم اللہ کی مدد آئے گی. اللہ آزماتے بھی ہے، اس پہ صبر رکھنا چاہیے، اس پہ اپنے آپ کو کمزور اور نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی مدد سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی مدد ہر حال میں آئے گی، اور اللہ ہر حال میں مسلمانوں کے ساتھ، اللہ ہر حال میں مسلمانوں کے ساتھ. مسلمان بھول جائے گا اللہ
اللہ کی قسم اللہ نہیں بھولے گا انسانوں کو، اپنے نہیں بھولے گا۔ اللہ محبت کرتے ہیں بندے سے، اللہ کی محبت کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر اللہ کی محبت کا تجھے اندازہ پتہ چلے تو اللہ کی محبت کی بات تجھے دنیا ہی اچھی نہیں لگتی۔ جس کو لذت، جس کو چاشنی لگ گیا اللہ کی محبت کا، اس کو دنیا بیگانی لگنی شروع ہو جاتی۔ خیر ہم اس حد تک نہیں جانے کی استعداد نہیں ہے، لیکن اتنا تو کرے کہ اللہ کے حکم کو ہر حال میں نبھائے، اور اللہ کا حکم ہے سب سے بڑا حکم نماز ہے، اس کو وقت پہ پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے اجازت ملتے، تھینکس۔